الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العلي العظيم. گزشتہ آیات میں مجرمین کے عذاب کا تذکرہ تھا کہ ان کے ساتھ جہنم میں انتہائی سختی کا معاملہ کیا جانے والا ہے اور پہلے ہی سے کسی خطرے سے آگاہ کر دیا جائے کہ آدمی اس خطرے میں نہ پڑے، یہ بھی بہت بڑی احسان کی بات ہے. اس لیے اللہ تعالی نے مختلف انداز میں جنات اور انسانوں کو ڈرایا کہ بھئی ٹھیک ٹھیک کام کرو، صحیح عقیدہ رکھو ورنہ انجام خراب بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد ضرورت اس بات کی تھی کہ جو لوگ نیکیاں کریں اور شاندار زندگی گزاریں، دینی
اعتبار سے ان کے لیے کچھ وعدے بھی سامنے لائے جائیں تاکہ ان کے اندر ذوق اور شوق پیدا ہو، کیونکہ یا تو آدمی کام کرتا ہے خوف سے یا کام کرتا ہے شوق سے۔ دنیا کا بھی معاملہ یہی، یا تو ڈر کے کام کرے گا، یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، اور یا تو دلی جذبے سے کام کرے گا، یہ سمجھتے ہوئے کہ کرنے سے مجھے یہ فائدہ ملنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بھی کبھی ڈراتے ہیں تاکہ ڈر کر آدمی سیدھا ہو جائے، اور کبھی اپنے وعدے یاد دلاتے ہیں، اور نیک لوگوں کے لیے جو اللہ نے انتظامات فرما رکھے ہیں ان کا کچھ حال سناتے ہیں تاکہ دل میں عمل کا داعیہ پیدا ہو۔ چنانچہ اس آخری رکوع میں، سورہ الرحمن کے آخری رکوع میں، جنتیوں اور ان کے لیے جو نعمتیں تیار کی گئی ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور جنتیوں کے دو طبقات ہیں۔ ایک طبقہ تو ہے مقربین کا، جو اللہ کے بہت ہی پسندیدہ اور اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں، اور دوسرا طبقہ ہے عام مومنین کا۔ تو جس طبقے کے جیسے درجات ہیں اور تقرب سے جو اللہ نے ان کو مواقع عطا فرما رکھے ہیں، اسی اعتبار سے ان کے لیے جنتیں تیار ہیں۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ جنت ہو یا جہنم، یہ دونوں آج بھی موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے بعد میں بنائی جائیں گی کہ بھئی لوگ آتے رہیں، جتنے بڑھتے رہیں اتنا ہی بنایا جاتا رہے، بلکہ آج ہی تیار ہیں بالکل۔ اور تمام جو نعمتیں اللہ نے اس میں رکھنی مقدر فرمائی ہیں وہ سب جوں کی توں موجود ہیں۔ چنانچہ جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں ان کو تعبیر کیا جا رہا ہے کہ من خاف مقام ربی، کہ وہ لوگ جو اپنے پروردگار کے دربار میں حاضر ہونے کا ڈر دل میں جمائے ہوئے، ہر وقت ان کے دل میں خوف ہے کہ اللہ کے ہاں جانا ہے، حساب دینا ہے، پتہ نہیں کیا ہو کیا نہ ہو، اس لیے کام ٹھیک ٹھیک کرو، تقوی والی زندگی گزارو، آنکھوں کو بھی گناہ سے بچاؤ، کان کو بھی گناہ سے محفوظ رکھو، زبان کو بھی محفوظ رکھو، دل کو بھی محفوظ رکھو، زندگی بالکل صاف ستھری گزارو۔ یہ لوگ ہیں جو من خاف مقام ربہ کے مصداق۔ تو ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ دو جنتیں تیار ہیں، ایک نہیں ہے دو، یعنی جوڑا ہے۔ اور ان جنتوں کا حال یہ ہے کہ ان کے اندر جو پیڑ لگے ہوئے ہیں، درخت لگے ہوئے ہیں، ان کی ٹہنیاں بھی بہت زیادہ ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں پھل بھی زیادہ ہوں۔ جب ٹہنیاں زیادہ ہیں، پتے زیادہ ہیں، تو پھل بھی زیادہ ہیں۔ اور یہ درخت جو ان جنتوں میں لگے ہوئے ہیں ہمارے دنیا کے درختوں کی طرح چھوٹے موٹے نہیں ہیں، بلکہ بخاری شریف میں روایت ہے
پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک درخت جنت میں ایسا ہے کہ اگر ایک گھڑ سوار آدمی اس کے ایک جانب سے داخل ہو اور مسلسل 100 سال تک چلتا رہے تو ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، 100 سال تک چلنے کے باوجود۔ تو جب ایک درخت کا یہ حال ہے تو دیگر درختوں کا کیا حال ہوگا؟ اور فرمایا کہ ان جنتوں میں 2 چشمے ہیں جو مسلسل جاری ہیں، پانی بھی ہو، سبزی بھی ہو، درخت بھی ہو، سایہ بھی ہو، اور مکان بھی شاندار ہو، اور درخت بھی ایسے ہوں جن میں طرح طرح کے پھل اور فروٹ لگے ہوئے ہوں، اور وہ پھلوں سے بالکل لدے پڑے ہوں، تو کیا شاندار منظر ہوگا، اور آدمی کی طبیعت کو کیسی فرحت ملے گی۔ فرمایا یہ سب ہم نے ان مقرب بندوں کے لیے تیار کر رکھے، اور ان کے اندر جو پھل لگے ہوئے ہیں ان پھلوں کی شان یہ ہے کہ ہر پھل کے 2 جوڑے ہیں، یعنی دیکھنے میں تو ایک ہے مگر ذائقہ الگ۔ یہ نہیں کہ سارے آم ایک ہی طرح کے ہوں تو آدمی کا دل اُب جائے، کئی طرح کے ہیں۔ اور بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو پھل توڑے گا اسی کا ذائقہ بالکل جدید اور لذیذ ہوگا، جو پہلے سے الگ ہوگا، تاکہ اور رغبت اس کے اندر پیدا ہو۔ اور فرمایا کہ ان جنتیوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ فرشوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ فرش بھی ایسے ہیں جن کا استر گاڑھے ریشم کا ہے۔ عام طور پر جو رضائی ہوتی ہے یا گدا ہوتا ہے اس میں ابرا تو شاندار لگاتے ہیں اور استر ہلکا ہوتا ہے، ہلکے کپڑے کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اس کا استر اتنا شاندار ہے تو ابرا کتنا شاندار ہوگا۔ استر کا تذکرہ کر کے ابرے کی طرف اشارہ کر دیا، اور فرمایا کہ سب ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے بہت اعزاز اور اکرام کے ساتھ، اور سامنے درخت ہوں گے جو پھلوں سے بالکل لدے پڑ رہے ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ سب اکیلے رہیں تو کیا جی لگے؟ کوئی آدمی پکنک میں چلا جائے اکیلا، نہ کوئی یار دوست ہو، نہ بیگم صاحبہ ہو، تو کتنی اچھی جگہ ہو، کیا جی لگے گا؟ ٹہلا کے آ جائے گا اپنے ہونکوں کی طرح۔ تو اگر جنت میں بھی یہی ہوتا کہ میاں اکیلے ہی چلے جاؤ، مرد بھی اکیلے، عورتیں بھی اکیلی، تو جنت میں کیا مزہ ہے؟ فرمایا کہ سنو، وہاں ہر جنتی کے لیے پاک دامن، پاک باز، کنواری حوریں مقرر ہیں، نگاہیں ان کی نیچی ہیں، اور ایسی ہیں کہ جو جس کے لیے اللہ نے طے کر دی، جس انسان کے لیے جنتیوں میں سے یا جس جنات کے لیے جنتیوں میں سے، اس کے علاوہ کسی نے اسے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، ایسی حوریں بھی وہاں ہیں، ان مکانات میں، ان باغات میں، ان جنتوں میں۔ تو کیا لطف دو والا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی ایک حور جنت کی اس دنیا میں
اپنا ذرا سا حصہ بھی دکھلا دے، تھوڑا سا جھلک دکھلا دے، فرمایا پوری دنیا اس کی روشنی سے منور، اس کی خوشبو سے معطر ہو جائے گی۔ اس کی اوڑھنی کا اگر کچھ حصہ بھی دنیا میں ظاہر ہو جائے، فرمایا کہ ہر حور کے لیے 70 جوڑے ہوں گے جنت کے، بیک وقت پہنے گی وہ، اور سب کے پہننے کے باوجود بھی اس کے حسن کا عالم یہ ہوگا کہ اس کی پنڈلیوں کا گودا باہر سے نظر آئے گا اس کی شفافیت کی وجہ سے۔ فرمایا کہ یہ ایسی حوریں ہیں گویا کہ موتی ہوں اور مونگے ہوں، جن کی آب اور تاب میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہوتا۔ یہ سارے انعامات، یہ ساری نعمتیں، یہ سارے انتظامات ذکر کر کے فرمایا کہ یہ سب اس لیے ہیں کہ ان ہمارے بندوں نے احسان اور اخلاص کے ساتھ زندگی گزاری، تو اس کا بدلہ بھی احسان ہی کی شکل میں انہیں مل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بہترین جزا دینے والے اور بہترین بدلہ دینے والے۔ وَمَا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو کوئی اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ ساری سونے کی اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں، ہر چیز اس میں سونے کی ہے، حتیٰ کہ اس میں جو برتن وغیرہ ہیں باورچی خانے کے وہ بھی سب سونے کے ہیں، ہر چیز سونے کی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ ذَوَاتَا ان جنتوں میں بہت سی شاخیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں میں 2 چشمے ہیں جو مسلسل بہ رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں میں ہر پھل کے 2 جوڑے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا من استبرق، وہ ٹیک لگائے ہوئے ہیں ایسے بچھونوں پر جن کے استر گاڑھے ریشم کے ہیں۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور ان باغوں کا میوہ جھک رہا ہے، یعنی بالکل قریب ہے، کوئی لگی کی بھی ضرورت نہیں، ہاتھ بڑھاؤ اور لے لو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو آخر اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ
قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ان میں عورتیں ہیں نیچی نگاہ والیاں جن سے ان سے پہلے نہ کسی انسان نے قربت کی ہے نہ کسی جنات نے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ. وہ کیسی؟ جیسے کہ موتی اور مونگا، ایسی خوبصورت اور حسین. ایک مرتبہ ایک مجلس میں عورتوں کا اجتماع تھا، اس میں بیان ہو رہا تھا، حوروں کا ذکر آ گیا اور یہ بھی کہ جنت میں کوئی کنوارا نہیں رہے گا، کوئی کنوارا نہیں رہے گا، سب کے جوڑے ہیں. تو اندر سے پرچی آئی اور اس میں یہ لکھا کہ ہم تو دنیا کی عورتیں ہیں، ہمارا تو حوروں سے کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. تو جب مردوں کو حوریں مل جائیں گی تو ہمیں کون پوچھے گا؟ یہ پرچی آئی تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ حوریں تو خاص وہ عورتیں ہیں جن کو اللہ نے جنت ہی میں پیدا کیا ہے. جنتیوں کے لیے وہ ان مراحل سے گزر کے نہیں آئیں جن مراحل سے گزر کر ایک مومن عورت جنت میں پہنچے گی. اس لیے یہ مومن عورت حور کے برابر نہیں ہو سکتی، بلکہ یوں کہیے حور اس مومن عورت کے برابر نہیں ہو سکتی. اللہ تعالی اس مومن عورت کو جو جنت میں جائے گی حور کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ حسن عطا فرمائے گی. اور جوڑا اس کا بھی رہے گا، نہ کوئی عورت وہاں بے جوڑ کے رہے گی نہ کوئی مرد بے جوڑ کے رہے گا. اگر عورت دنیا سے اس حالت میں گئی کہ اس کا یہاں پر شوہر موجود ہے اور وہ شوہر بھی جنت میں پہنچ گیا تو اکثر صورتحال یہی ہوگی کہ دونوں کو وہاں بھی ساتھ کر دیا جائے، دنیا میں بھی ساتھ وہاں بھی ساتھ. اور ایسا بھی ہوگا کہ کوئی کنوارا دنیا سے چلا گیا مرد اور بہت سی عورتیں بھی کنواری چلی جاتی، تو وہاں جنت میں اس کنوارے کا اس کنواری جنتی عورت کے ساتھ اس کا جوڑ بٹھا دیا جائے. وہ اللہ کے علم میں ہے، یہ تو سب تخمینی باتیں ہیں. لہذا کسی مومن عورت کو احساس کمتری میں نہیں رہنا ہے کہ میاں کیا مقابلہ ہمارا حوروں سے. اللہ تعالیٰ ایمان کی بدولت اور اعمال کی بدولت وہ حسن عطا فرمائیں گے کہ جس کے مقابلے میں حوروں کا کوئی حسن نہیں. تو یہ جو تذکرہ آ رہا ہے یہاں پر یہ جنت کی عورتوں کا کہ وہ موتی کی طرح ہیں، مونگے کی طرح ہیں، اس سے بھی زیادہ حسن اللہ تعالی جنتی عورتوں کو، اہل ایمان عورتوں کو عطا فرمائیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، اور کیا بدلہ ہے نیکی کا مگر نیکی؟ جب